آج کے معاشرتی حالات کو سامنے رکھیں تو بہت سارے لوگ اپنی سخاوت کا پرچار کرنے کے لیے اور دوسروں پر اپنی سخاوت کی دھاک جمانے کے لیے اور معاشرے میں اپنی ناموری کے لیے تھوڑا سا یعنی ضرورت کا سامان دے کر وہ تصاویر کھنچوانا اور اس کی تشہیر کرنا یہ عام ہو چکا ہے۔ سخاوت دراصل اس فعل کا نام ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، دوسروں پر احسان جتلانا اور اپنے احسان تلے ان کے جذبات کو مجروح کرنا اور ان کی عزت نفس کو پامال کرنا یہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت وہی ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ شام کا رہنے والا ایک شخص اپنے حالات کی پریشانیوں میں گھرا مدینہ منورہ پہنچا۔ اس وقت کے امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی تمام پریشانی کا ذکر کیا، اپنے حالات عرض کیے۔ حالانکہ آپ خود بھی بہت بڑے سخی تھے اور سخاوت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، امت کے امیر ہیں اور بڑے سخی بھی ہیں، میری مدد فرمائیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اس کو اپنے ہمراہ لیا، اپنے دولت خانے پر لے گئے۔ وقت کے امیر المومنین نے ذرا سنی اس بات کو، مکان کا دروازہ بڑا خوبصورت اور قیمتی تھا۔ اب جو اندر جا کر دیکھا تو وہ آنے والا حیران ہو گیا کہ فرش پر چٹائی بچھی ہوئی ہے اور وہ بھی پھٹی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی میں تیری ضرور مدد کرتا مگر میرے اپنے حالات کا میں تجھے کیا رونا روتا، صرف تیرے اطمینان کے لیے تاکہ کوئی شکوک اور شبہات کا تو شکار نہ ہو جائے۔ میں اور میرے گھر والے پچھلے 3 روز سے فاقے سے ہیں، صرف کھجور اور پانی سے گزارا کر رہے ہیں۔ میں تجھے مایوس نہیں کرتا، جا حضرت عثمان غنی کے پاس چلا جا، وہ تیری ضرور مدد کریں گے، وہ بڑے سخی لجپال ہیں۔ اس نے کہا آپ کا حوالہ دوں؟ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بس تو سلام کرے گا انہیں پتہ چل جائے گا کہ تو مسلمان ہے، پھر انہوں نے نہیں پوچھنا تو کون ہے۔ اس نے کہا مجھے تو بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا وہ میری اتنی مدد کریں گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تیری ضرورت کی جہاں انتہا ہوگی حضرت عثمان غنی کی سخاوت وہاں سے شروع ہوگی۔ انہیں صرف علم ہو جائے کیا ضرورت مند ہے اور وہ نبی کا غلام ہے، پھر وہ نہ ضرورت پوچھتے ہیں نہ ضرورت مند کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ حضرات ہم تو مال زکوٰۃ بھی دیں تو پورا بایو ڈیٹا دیکھتے ہیں، پوری تفتیش کرتے ہیں، جب تک لینے والے کو شرمندہ نہ کر دیں، اس کو اپنے احسان مند ہونے کا احساس نہ دلوا دیں اور اپنے احسان کا بوجھ اس پر نہ ڈال دیں۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے مگر اللہ جن کو دیتا ہے اور جو دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر وہ اس طرح سخاوت کرتے ہیں کہ آنے والے سائل کا بھی نہیں پوچھتے کہ تو آیا کہاں سے اور تو ہے کون۔ اللہ غنی، اللہ بھی اگر تحقیق اور تفتیش کے بعد دینے لگے تو کون ہے جو اپنے مال و کردار کی بنیاد پر اس نعمتوں کی اور عنایتوں کا اس کا مستحق بن سکے۔ اگر وہ پوچھ لے تجھ پر میں نے جو نماز فرض کی تھی پڑھی، صبح بستر چھوڑا، تجھے میں نے جو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا وہ سجدہ عبادت کیا، اکثر نہیں کرتے، پھر بھی وہ بلا حساب کتاب سب کو دے رہا ہے۔ تاہم وہ شخص حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بند تھا۔ دستک دینے سے پہلے اس نے غور سے سنا تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ دودھ میں شہد کیوں ڈالا، دودھ تو خود میٹھا ہوتا ہے،
پھر شہد کی کیا ضرورت ہے، یہ اسراف ہے اور اللہ کو اسراف پسند نہیں۔ یہ شخص سن کر سوچنے لگا، جو شخص اپنی اولاد کو صرف دودھ میں شہد استعمال کرنے پر خفا ہو رہا ہے وہ میری کیا مدد کرے گا۔ بہرحال دروازہ نوک کیا، دروازہ کھلا، حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے، باہم سلام دعا کا تبادلہ ہوا، ساتھ ہی فرمایا معاف کرنا میرے بھائی، مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، میں اپنے بچوں سے کچھ ضروری بات کر رہا تھا۔ آپ نے اس شخص کو اندر آنے کو کہا، بٹھایا۔ سب سے پہلے اس کے پاس جو چیز لائے وہ شہد والا دودھ تھا۔ شہد کے ساتھ ایک برتن میں کھجور کا حلوہ تھا، لا کر سامنے رکھا۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ بچوں کو تو شہد پر ڈانٹ رہے تھے، یہاں 3 میٹھے میرے سامنے رکھتی ہیں۔ فراغت کے بعد آنے کا مقصد پوچھا تو اس شخص نے کہا، میں اپنی پریشانیوں کے ساتھ آیا ہوں اور میں مقروض ہوں، اس وجہ سے شام سے مدینہ منورہ آنا پڑا۔ حضرت عثمان نے اس شخص سے بات سن کر ملازم کو آواز دی۔ ملازم ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس اجنبی سے فرمایا، لے جا میرے بھائی، یہ سامان تیری مدد کے لیے دے رہا ہوں، ضرورت پڑے تو پھر آ جانا۔ وہ کہنے لگا حضرت عثمان سے، حضرت میری ضرورت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کتنی؟ اس نے کہا 3000 دینار کا مقروض ہوں۔ حضرت عثمان مسکرا دیے، فرمایا، اونٹ پر جو سامان لدا ہوا ہے اس میں تیرے اور تیرے گھر والوں کے کپڑے، کچھ کھانے پینے کے سامان کے علاوہ 6000 دینار ہیں، جا اپنی ضرورت پوری کر لے۔ 3000 سے اپنا قرضہ اتار لینا اور 3000 روپے سے اپنا کوئی ذریعہ معاش شروع کر لینا۔ اس شخص کو حیرانگی اور شرمندگی کے ساتھ اٹھنا مشکل ہو گیا، سوچنے لگا، حضرت ابو بکر نے تو فرمایا تھا جہاں تیری ضرورت کی انتہا ہوگی حضرت عثمان غنی کی سخاوت وہاں سے شروع ہوگی۔ حضرت عثمان کے دل کی کیفیت اس کی دل کی کیفیت بھانپ گئے۔ فرمایا، بچوں کو دودھ میں شہد ملا کر ڈانٹ اس لیے رہا تھا کہ وہ میری اولاد ہے اور میں ان کا کفیل ہوں۔ اللہ نے ہمیں دولت اس لیے نہیں دی کہ ہم اسے اپنی عیش و عشرت پر ضائع کر دیں اور اولاد کو دولت کی فراوانی سے انہیں بگاڑ کر اللہ کے عطاب کا شکار بنا دیں۔ رہا جو مال تجھے دیا وہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اس کی رضا پر ایثار کر دیں، یہی مسلمان کا شیوہ ہے، یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور میرے نبی کا اس پر عمل تھا۔ اجنبی کہنے لگا، مال مجھے دیا، یہ اونٹ تو آپ کا ہے، شام سے پھر واپس مجھے پہنچانا ہوگا۔ فرمایا، مال سمیت اونٹ بھی تیرا ہے۔ کہنے لگا، گھر لوٹنے سے پہلے امیر المومنین سیدنا ابو بکر کی خدمت میں پہنچ کر ان سے سارا حالات کہہ سناؤں، تو آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، انہیں سب کچھ علم ہے۔ یہ حضرات وہ سخاوت جو خاص اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کی خاطر سخاوت کرنے والوں کو اللہ اپنی بارگاہ سے محروم نہیں فرماتا۔